ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی ہیں، آپ انہیں کافی مدنی چینل پر پروگراموں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان حافظ بھی ہیں اور ماشاءاللہ درس نظامی بھی پورا کیا ہے، حافظ اشفاق اتاری مدنی۔ آج ہم ان کے ساتھ الحمدللہ اپنے پروگرام میں حاضر ہیں اور ان سے ان کی ماضی کی یادیں شیئر کریں گے، لیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب تک اوروں کو لے کر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، آج انہیں لے کر ہم باتیں کریں گے۔ ہماری اس پروگرام کا ایک بیسک فارمیٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنی ان یادوں کو بیان کریں کہ جنہیں سن کر کچھ نہ کچھ ہمیں دنیاوی اور دینی فوائد حاصل ہو سکیں۔ یہ ہماری بیسک تھیم ہوتی ہے پروگرام کی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ظاہر آپ اب سمجھ سکتے ہیں کہ حاجی اشفاق ہمارے ساتھ ہوں تو کچھ نہ کچھ نعتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شروع میں کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کریں اور پھر انشاءاللہ دوران پروگرام ان سے کچھ نہ کچھ نعت کے اشعار بھی سنتے چلے جائیں گے۔ حافظ حاجی اشفاق مدنی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی آواز کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ہم آغاز کرتے ہیں والدین سے، کیونکہ والدین ہی ہمارے وجود کا سبب بنتے ہیں، اور بندہ اگر کوئی اچھا مقام یا اچھا کام کر پاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین کی دعائیں اور والدین کا مطلب کہ ایک یوں سمجھیے کہ اس کی مہربانیاں والدین کی، بلکہ میں کہوں گا والدین کی قربانیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آپ کا جو حافظ بننا یا درس نظامی کرنا، یہ اس میں آپ کے والدین کا کردار اور والدین کے ساتھ آپ کا جو تعلق رہا ہے، ماں باپ کی شفقت و محبتیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے، جو آپ سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی، کہ آپ کے اس دینی ماحول اور یہ مذہبی رجحان میں آپ کے والدین کا بڑا کردار نظر آیا، اس پر آپ کچھ بیان فرمائیں۔ آپ نے درست فرمایا، والدین بہت بڑا ایک فیکٹر ہوتے ہیں انسان کے لیے ایک راستہ بنانے میں، اور کہ وہ کس طرح آگے چلے گا۔ اور یوں کہوں کہ میری فیملی پر، تمام افراد پر ہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ امیر علیہ سنت کا یوں تو سبھی کہتے ہیں کہ احسان، لیکن ہمارے اوپر اتنے سارے احسانات ہیں کہ ہم ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہوا یہ کہ چونکہ میں فیملی میں اپنے بھائیوں میں، سبلنگز میں سب سے بڑا ہوں ان مانو کر، امیر علیہ سنت یہ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو یا ذہین بچے کو یا بڑے بچے کو، شروع سے امیر علیہ سنت کا انداز تھا کہ اس کو جو ہے آپ حفظ کی طرف لائیں اور دینی ماحول میں وہ آگے بڑھائیں، چونکہ وہ فیملیز میں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بھائی بڑے کو یہ بنا دیا، ڈاکٹر کی طرف لے آئے، انجینئر کی طرف لے آئے، اور پھر خاص کر ہمارے میمنوں میں اس طرح کا زیادہ وہ تھا کہ بھائی دنیاوی پڑھائی بھی بہت اعلیٰ، کاروبار اور مذہبی پڑھائی سے تو بالکل یوں کہیے کہ بہت دوری کا سلسلہ دیکھا جاتا تھا، خاص کر پہلے۔ اب دعوت اسلامی نے کافی تبدیلی لائی ہے الحمدللہ۔ تو میں تقریباً 2-2.5 سال کا تھا تو امیر علیہ سنت کے دامن سے میرے والد گرامی کو وابستگی نصیب ہوئی، کیونکہ علاقے میں دینی 2-2.5 سال کے تھے؟ میں 2-2.5 سال کا تھا۔ علاقے میں دینی کام شروع ہوا، حبیبیہ مسجد سے یہ سلسلہ
ماشاءاللہ کافی اچھا چلتا تھا. تو میرے والد صاحب کے کزن رفیق بھائی تھے, وہ اس وقت اللہ کے نگران بھی تھے, اور وہ جو ہے پہلے مدنی ماحول دینی ماحول میں آئے ہمارے خاندان سے. تو پھر انہوں نے مزید اپنے بھائیوں کو بھی اجتماع کی طرف راغب کیا. پھر یوں ہوا کہ میرے والد صاحب بھی اس میں گئے, پھر وہ اپنے بھائیوں کو لے کر گئے. تو آہستہ آہستہ چراغ سے چراغ جلتا جلتا یہ سبھی الحمدللہ آج دعوت اسلامی والے ہیں. کوئی بھی اللہ کی رحمت سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ دعوت اسلامی سے خاندان کا بھی ایک دعوت اسلامی تو وابستگی ہے. بیان فرما رہے ہیں. ذمہ داری ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. وابستگی دعوت اسلامی کی وجہ سے آج نارملی 99% ہمارے خاندان میں دعوت اسلامی کی وجہ سے داڑھی ہے سب مردوں کی تقریباً, اللہ ماشاء اللہ, کوئی اللہ سب کو توفیق عطا کرے. یہ بھی دعوت اسلامی کی وجہ سے. پھر یہ کہ نمازوں کی پابندی کا سلسلہ شروع ہوا. تو یوں کہ میرے والد صاحب جب دینی ماحول میں آئے تو پھر یہ سوچ ملی. امیر علیہ سنت شروع میں بہت زیادہ اس کو کیا کرتے تھے, لوگوں کو انکریج کہ اپنے بڑے بچوں کو آپ اس کی طرف لائیں. چونکہ بڑا بچہ دوسرے بچوں کے لیے ایک راستہ بنتا ہے اور رہنما ہوتا ہے کہ وہ بھی پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو پھر والد صاحب کا ذہن بنا. تو میں نرسری پہلی کلاس سے ہی انہوں نے ذہن اپنا جب بنا کہ بھائی شروع سے ہی حفظ کی طرف لانا ہے. تو مدرسۃ المدینہ جو ہے وہ نئے نئے ان دنوں اسٹارٹ ہوئے تھے, کچھ ہی عرصہ 1991 کے بعد. ہاں, کچھ اسی طرح کی یہ ہے کہ میری عمر یوں کہ 5-6 سال ہوگی. تو یہ 95-96 میں مدرسۃ المدینہ میں داخلے کا سلسلہ ہوا. تو یوں والد صاحب کی سوچ, امیر علیہ سنت کی عطا کردہ سوچ یہ ملی. مجھے کہنے والوں نے بتایا, یاد تو نہیں ہے, میں جب ایک بار امامت کے لیے سیڑھی چڑھ رہا تھا مسجد کی, مجھے ایک بزرگ ملے. تو انہوں نے مجھے دیکھا, کہا اپنے میمن تھے وہ, تو میمنی میں سلام دعا ہوئی اور وہ پہچاننے لگے. سلام دعا تو اردو میں ہوئی ہوگی یا عربی میں ہوئی ہوگی؟ عربی میں ہوئی, لیکن حال احوال جو ہے وہ میمنی میں. اور پھر تو وہی کر رہا تھا. جی. تو انہوں نے مجھے کہا, اور بعد میں دوسروں نے بھی اس کی تصدیق کی, کہ آپ چھوٹے سے تھے, 2.5-3 سال کے تھے, تو امیر علیہ سنت 12ویں کے جلوس میں علاقے میں تشریف لائے تھے. تو اس وقت آپ کے والد صاحب نے آپ کو گود میں ڈال دیا تھا. تب وہ اتنا سلسلہ نہیں تھا, حفاظتی مسائل بھی نہیں تھے اتنے سارے. تو امیر علیہ سنت کے قدموں میں کچھ دیر آپ کو رہنے کی سعادت مل گئی تھی. وہی امیر علیہ سنت شفقت بڑی فرماتے ہیں, کسی کو بھی محروم نہیں کرتے. تو تھوڑی دیر کے لیے وہ نواز دیا, چند سیکنڈ. کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سن اندازاً جو ہے یہی ہوگا 93-94. اس وقت تو سیکیورٹی ایشوز تھا بھی نہیں. بالکل اسی طرح کچھ. بہت لوگ قریب ہوتے تھے اور بڑی برکتیں لیتے تھے, اور ایک حملہ نہیں ہوا تھا اس وقت. جی. امیر علیہ سنت تشریف لاتے تھے تو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے, اور ماشاءاللہ پورا ہمارا محلہ علاقہ وہ قدموں میں رہتا تھا. قربت کی وجہ سے کنٹینیو کروں, میں نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ہم گلزار حبیب مسجد جہاں ہفتہ وار اجتماع پہلے ہوا کرتا تھا, ہمارا عالمی, ہمارا یہ اولین مدنی مرکز ہم اسے کہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ اجتماع فیضان مدینہ منتقل ہوا. آئی تھنک یہ 92 میں یہ منتقل ہوا فیضان مدینہ ہفتہ وار اجتماع. تو 1992. تو پھر ہم وہاں سے گاڑی تیار کرتے تھے. پہلے تو یہ تھا گلزار ابھی مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے, میں رہتا ہی وہی تھا مسجد کے سامنے, اور ذیلی نگران بھی تھا. تو اب وہاں ہی اسلام میں آ جاتے تھے, تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی, کوئی نہ گاڑی چلتی تھی, نہ موٹر سائیکلیں, گھر کے سامنے ہی تھا, نہ سائیکلیں چلتی تھی, پیدل ہی اسلام میں آ جاتے تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہفتہ وار اجتماع فیضان مدینہ منتقل ہو گیا. اب گاڑی شروع ہوئی. اب مجھے یاد, تو ہم مغرب کے بعد گلزار حبیب, حالانکہ مغرب سے اجتماع شروع ہو جاتا تھا, لیکن بس وہ ایک کمزوری کا ہے کہ وہ نہیں ترکیب بن پاتی تھی کہ مغرب یہاں آ کر ادا کر لیتا. مغرب گلزار حبیب پڑھ کر پھر میں انتظار کرتا تھا بس کا. اچھا. بس کھڑی ہوتی تھی, لوگوں کا انتظار, اور میں اسلام کا انتظار کروں, آئیں گے بھئی, اس کو بلانے جائے, اس کو بلانے کے لیے جائیں. تو یہ جو میں آپ کو یادگار واقعہ سنا رہا ہوں, تو یہ تقریباً ہر جمعرات کی بات اگر میں کہوں تو, یا جو ہفتہ وار اجتماع کی رات تھی, امیر علیہ سنت, اب گلزار حبیب کے پیچھے امیر علیہ سنت کی رہائش ہوا کرتی تھی, کتاب گھر کہتے تھے ہم اس کو. جی. تو وہاں سے امیر علیہ سنت موٹر سائیکل پر بیٹھتے تھے, اور موٹر سائیکل پر اسلام بھائی چلاتے تھے. کبھی بعدوں کا 1-2 بدلتے تھے. تو آپ مجھے یاد پڑتا ہے, مجھے یوں اشارہ کرتے ہوئے آتے تھے, مطلب یوں ایسا گمان ہے کہ کب پہنچو گے, میں تو جا رہا ہوں اجتماع کی طرف. اچھا. تو
اب اس میں پھر اور اسپیڈ تیز ہو جاتی تھی کہ یار یہ بھائی جلدی کرو. اس وقت موبائل فونز بھی نہیں ہوتے تھے کہ کال کریں. انفرادی کوششیں ہوتی تھی, حساب میں جاتے تھے, ہم جاتے تھے, بلا لیتے تھے, خود کوشش کرتے تھے کہ گلزار حبیب مسجد میں ہی مغرب کی نماز با جماعت ادا کی جائے. تو یہ پھر خیر الحمدللہ گاڑی لے کر پھر پہنچ جاتے تھے. تو وہ جو وقت آپ جو بیان کر رہے ہیں نا, امیر سنت کس طرح لوگوں میں گاڑی میں تو امیر سنت وہ ایک ہائروف ہوتی تھی, لیکن فیضان مدینہ میں نے دیکھا ہے امیر سنت کا کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ سولجر بازار گلزار حبیب مسجد سے موٹر سائیکل پر ہفتہ وار اجتماع میں بیان کے لیے, الگ آپ کا اس وقت بیان ہوا کرتا تھا, دوسرا بیان آپ کو یاد ہوگا امیر سنت فرمایا کرتے تھے, تو وہ ہوتا تھا. تو یہ بڑا ایک یادگار وقت تھا. وہ بھی کراچی والوں کے لیے تو بڑی بہترین ماضی کی یادیں ہیں یہ, امیر علیہ سنت کے قریب جنہوں نے وقت گزارا ہے. آپ نے تو پچھلے دنوں بڑے پروگرامز کیے اس پر جب یوم دعوت اسلامی آیا تھا, تو اس طرح اب آپ چلتے مجھے بھی وہ موقع مل گیا بچپن میں کہ وہ والد صاحب نے پیش کیا اور کچھ دیر گود میں کسی طرح یہ سلسلہ ہو گیا. اور وہ انہوں نے مجھے دیکھا, اور وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ان جی برکت ہے نا جو ہے جڑا نماز پڑھا ہی رہے ہیں, آپ یہ نماز پڑھا رہے ہو, یہ امیر علیہ سنت کا وہ جو شفقت برا ہاتھ رہ گیا تھا اس دن, تو بس یہ اس کی برکت ہے جو آج یہ آپ کو رتبہ یا اس طرح کا یہ منصب مل رہا ہے کہ امامت وغیرہ کا سلسلہ ہو رہا ہے. تو نو ڈاؤٹ امیر علیہ سنت کی دعوت اسلامی کی شروع سے ہی یہ کرم نوازیاں اور یہ عطائیں ہیں. اور اس کے بعد پھر حفظ کا سلسلہ شروع ہوا, تو گھر میں پہلا ہی بچہ, اور پھر اس کو حفظ تو کوئی تجربہ نہیں سابقہ, تو مشکلات بھی آتی تھیں اور کبھی نہیں سمجھ میں آ رہا, کبھی پڑھنے میں. تو امیر علیہ سنت کی گفتگو, امیر علیہ سنت کی ملاقاتیں کثرت سے پہلے ملتی تھی, ہر ہفتے ہی ملاقات جو ہے. تو ہمارا یہ گھر کے چونکہ قریب سلسلہ فیضان مدینہ یہ ہمیں قریب میسر تھا, اور یوں کہیے کہ قریب ترین لوگوں میں ہم بھی شامل ہوتے تھے. ابھی بھی الحمدللہ یہ سعادت ملی ہوئی ہے, تو ہم آ جاتے تھے. جب بھی ملاقات ہو رہی ہے تو کوشش ہوتی تھی کہ بیٹھنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں. تو یہ خاندان سے ہی والدہ والد انہی سے یہ ملا کہ امیر علیہ سنت ملاقات کر رہے ہیں, تو ملنا نہیں بھی مل رہا تو چلو ساتھ بیٹھ جاؤ, سامنے بیٹھ جاؤ اور زیارت کر لو. اس طرح سے پھر جب امیر علیہ سنت کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کو دینی چیز کی موٹیویشن ملتی ہے, وہ حفظ کر رہا ہے یا بچہ پڑھ رہا ہے یا والد پڑھا رہا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اس کا ذہن مزید آگے بڑھتا ہے کہ اور آگے بڑھنا ہے, پڑھنا ہے. تو یہ سلسلہ یوں جاری رہا. پھر حفظ کا جو سلسلہ تھا وہ بھی اس کی اپنی یاد ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا حفظ جو آپ نے شروع کیا تو یہ کہیں ڈسکنیکٹ نہیں ہوئے, بعد وقت بچے پڑھتے پڑھتے تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ نہیں ہوا. اس کے یہ کہ والد صاحب دینی ماحول سے وابستہ رہے, پھر خود بھی ذمہ دار بن گئے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ خود علاقائی نگران تھے ماشاءاللہ. آج بھی رکن کابینہ ہے. والدہ جو ہیں وہ پاکستان مشاورت کے کئی شعبہ جات ان کے پاس ہیں. پورے پاکستان کا سفر ہوتا رہتا ہے, والد صاحب کے ساتھ ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں, بھائیوں کے ساتھ بھی وہ سفر کرتی رہتی ہے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. تو یہ کہ حفظ کا سلسلہ بھی کنٹینیو اسی وجہ سے رہا کہ دینی ماحول اور پھر ذمہ داریاں اور کچھ نہ کچھ دینی کام گھر والا کوئی کر رہا ہو تو پھر وہ ڈسکنیکٹ. دعوت اسلامی میں آنے کا بھی پھر یہی راستہ بن گیا آپ کا؟ پھر یہی راستہ بن گیا. حفظ میں بہت اچھا پھر دینی ماحول مل گیا, قاری صاحبان اچھے مل گئے. جو دعوت اسلامی کے مدارس ہیں ان کا اپنا ایک ماحول ہے اور بڑا خوبصورت ماحول. صرف قرآن کی تعلیم پر, ظاہری قرآن کی تعلیم پر, یاد کرنے پر فوکس نہیں, ساتھ میں سنتیں بھی سکھائی جاتی تھیں, دعائیں یاد کرائی جاتی تھیں, گھر پہ جا کے بیہیو کیسے کرنا ہے یہ بتایا جاتا تھا. تو پھر وہ ایک پریکٹیکلی کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی تھیں. پھر نعت پڑھنا سکھایا جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے یہ کچھ اس کی خیال میں کہ چونکہ میں بہت چھوٹا سا تھا, عمر ہوگی 5 سال 6 سال, تو مجھے ایک بینچ ہوتا تھا, اس پہ قاری صاحب کھڑا کر دیتے تھے کہ اس پہ کھڑے ہو کر پھر نعت سناؤ. تو ہم اس پہ کھڑے ہوتے تھے. پھر وہاں ایک عبد الجلیل بھائی ہوا کرتے تھے, آج بھی دینی ماحول میں ہے ماشاءاللہ. تو وہ بھی بچوں کو انکریج کرتے تھے اس پہ کہ وہ نعتیں پڑھیں, تاکہ وہ بچپن ہی سے اس طرف آئیں گے تو اس میں اچھے نعت خواں بھی نکلیں گے. تو وہ اس وقت نعت پڑھایا کرتے تھے. غالباً امیر علیہ سنت کا ایک کلام بھی انہی دنوں آیا تھا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تو یہ اس کی دھوم مچی ہوئی اس وقت بہت مشہور, اور یہ پھر بچے کی زبان پر یہ کلام تھا. 93-94 میں یہ بہت پڑھا جاتا. پھر اس کے بعد اس کی جو شہرت تھی وہ بڑھتی گئی, شہرت بڑھتی. تو مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, طرز بھی ذرا مل کے پڑھنے والی ہے, تو سب مل کے پڑھتے تھے. تو یہ کلام بہت, وہ بینچ پہ کھڑے ہو کے, اسٹول پہ, یا وہ بینچ تھا جس پہ بچے پانی بھی پیتے تھے عام ٹائم پہ, اور جب محفل سجی ہے تو اسی کو بچوں کے کھڑا ہونے کے لیے رکھ لیا جاتا تھا. تو اس طرح یہ سلسلہ مدرسۃ المدینہ میں بڑا اچھا گزرا.
حفظ کا سلسلہ مجھے یاد ہے کہ جو گھر والے بتاتے ہیں کہ 1.5-2 سال حفظ میں لگے، پھر 1.5-2 سال ناظرہ قاعدہ اس میں لگے. 3-3.5 سال میں کم و بیش آپ کا یہ ایک سلسلہ یہ پورا ٹائم تھا. اور اس سے پہلے کچھ اسکولنگ وغیرہ کی تھی، اس کے بعد بیچ میں یہ گیپ آیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پرائیویٹلی ساری چیزوں کو، جو دنیاوی تعلیم تھی گریجویشن تک، وہ پھر تقریباً میں نے پرائیویٹ ہی پڑھی. والدین کی طرف سے یہ بھی تھا کہ دنیاوی پڑھائی بھی اب ساتھ میں کرتے رہیں، تو یہ بھی ایک ہیلپ فل ہوتا ہے، بندہ دنیاوی عصری علوم بھی پڑھتا رہے. اور درس نظامی حفظ کے فوراً بعد اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اچھا، الحمدللہ. تو یہ بات بھی درست ہے کہ آپ کو آپ کے والد صاحب بچپن سے ہی فیضان ہفتہ وار اجتماع میں لے کے جاتے تھے؟ بالکل الحمدللہ. ہوتا یہ تھا کہ ہفتہ وار اجتماع، نیا فیضان مدینہ کی جگہ لی گئی تھی، تو وہ کچھ ذہن میں اس کی بھی یادیں ہیں کہ وہ ابھی ماربل نہیں بچھا ہے، ابھی وہ سریے پڑے ہیں، کچا فرش ہے، کہیں بجری پڑی ہوئی ہے. تو یوں فیضان مدینہ تعمیر کے مراحل میں تھا اور لوگوں میں بڑا جوش ہوتا تھا اور ایک بڑی تعداد اس میں حصہ ملاتی تھی جس طرح بھی جس سے ہو پاتا تھا. تو مجھے لے کر آتے تھے والد صاحب، اور بیان ابھی چل رہا ہے تو بچے کا تو کیا ہے کام، اگر کھیل کود ملا تو ٹھیک، ورنہ وہ سو جاتے. تو میں تقریباً اجتماع میں آ کر وہیں سو جاتا تھا. تو جب صلاۃ السلام میں سب کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ آنکھ کھلتی تھی، لیکن پھر بھی والد صاحب لے کر آتے تھے. اس سے یہ سیکھنے کو ملتا تھا کہ بچوں کو اس طرح کے ماحول سے وابستہ رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں کہ نہیں کر سکیں، لیکن وہ آتے رہیں گے تو ان کے ذہن میں رہے گا کہ ہمیں یہاں آنا چاہیے. پھر اس طرح سے وہ آہستہ آہستہ جب میچیور ہوں گے تو حصہ بھی لیتے رہیں گے. تو یہ یاد ہے کہ ہم علاقے کی گاڑی میں اس میں آتے تھے اور پھر سب کے ساتھ ہی جاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ والد صاحب بھی ذمہ دار بن گئے تھے، تو پھر وہ لوگوں کو لے کر آنا اور یہ ساری چیزیں ماشاء اللہ کرتے تھے. بس میں ہم جاگ رہے ہوتے تھے، یہاں آتے ہی میرا کام تھا سو جانا، تو میں فوراً سو جاتا، پھر اینڈ میں ہی اٹھتا تھا تقریباً جو یاد ہے، لیکن پھر بھی والد صاحب نے لانا نہیں چھوڑا تھا. اچھا، اس سے یہ اٹیچمنٹ رہتی ہے، اٹیچمنٹ تھی، بچوں کی بھی اٹیچمنٹ رہتی ہے، بڑوں کی بھی وابستگی رہتی ہے، اور پورا گھر، خاندان اور فیملی جو ہے نا وہ ایک پیج پر آ جاتے ہیں. ایک ورڈ آج کل بڑا مشہور ہے نا، ایک پیج پر. یہ پوری فیملی ایک پیج پر ہے. کیا مطلب؟ پوری فیملی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچیں بھی ایک جیسی ہو جاتی ہیں. ورنہ بعض اوقات کوئی کہیں ماحول میں کوئی کہیں کچھ اور سوچ رہا ہوتا تو گھر میں بعض اوقات اس سے بھی کچھ پرابلمز اور ڈسپیوٹس پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ہی سوچ ہیں، یعنی ایک ہی کشتی کا سوار ہیں، تو پھر پتہ ہے کہ بھائی یہ کشتی میں بھی دعوت اسلامی کی، تو اس نے تو راستہ بھی مدینے کا دکھانا ہوتا ہے. واہ. تو یہ ایک اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس طرح کا انداز مل جائے. لیکن یہاں پر چونکہ ہم نے والدین سے بات شروع کی، اور اس میں ہمارے لیے ایک جو سیکھنے کا ملتا ہے وہ بنیادوں پہ یہ ہے کہ والدین اگر بچپن سے ہی بچوں کو حفظ کی طرف، دین کی طرف لے کر چلیں اور اپنے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں لے کر چلیں. اب جیسے یہ اشفاق بھائی کو ان کے والد صاحب لے کر آتے تھے، تو اب اگر کوئی بچی ہے چھوٹی سی تو اس کو ان کی امی اجتماع میں لے کے جائیں، جو اسلامی بہنوں کے جو ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں، تو یعنی اتنی کہ مطلب وہ تنگ نہ کرے. تو یہ انشاءاللہ آہستہ 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 ان کا ذہن بنتا چلا جائے گا کہ ہمیں اسی دینی ماحول میں رہنا ہے. اس سے انشاءاللہ اچھائی، سچائی، پاکیزگی، درستی، پراپر ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے. اب باتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں، ابھی تو پہلے سوال کے تحت ہی یہ چند چیزیں ہماری چلی ہیں، اور ہمارے پروگرام کو شروع ہوئے تقریباً 20 منٹ ہونے والے ہیں. اور اشفاق بھائی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید نعت شریف کا بھی انتظار ہوگا. اشفاق بھائی سے آئیے نعت شریف کے چند اشعار بھی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں
سمانا مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانا بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں انہیں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ شاہد تم لانا شاہ شاہد تم دلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرا غم ہی چاہتار اسی میں رہے گرفتار تیرا غم چاہتار اسی میں رہے گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد پھر تو آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں احمد رضا نام ہے احمد رضا بھی پھر اسی طرح احمد رضا بھائی نے بھی حفظ کیا ہے احمد رضا بھائی نے بھی حفظ کیا ہے ماشاءاللہ اور اسی عمر سے تقریباً یہ بھی ابتدا میں ہی ایک آدھ کلاس پڑھا کے ان کو بھی والد صاحب نے اسی طرح ترکیب بنائی کہ مدرسۃ المدینہ ناظرہ پڑھا پھر حفظ بھی انہوں نے تو بہت جلدی کر لیا بہت ذہین ہے ماشاءاللہ انہوں نے تو ودن ایئر ہی حفظ کر لیا تھا ماشاءاللہ اور اتنے پکے حافظ ہیں یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے آمین آمین اور پھر انہوں نے اسکولنگ بھی کی اور پھر ماشاءاللہ ابھی بڑے ہو کر اسکول وغیرہ کے بعد میرڈ لائف میں درس نظامی کیا ہے ماشاءاللہ
دعوت اسلامی پورا ہو گیا ان کا بھی دینی ماحول میں مدنی ہو گئے، پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دن میں پڑھا رہے ہیں پھر. اور آپ نے تدریس نہیں کی؟ میں نے تدریس کی تھی تھوڑا عرصہ، اچھا تدریس کی تھی. کچھ عرصہ تدریس کی ہے جامعۃ المدینہ میں. اچھا پھر یوں ہوا کہ کچھ سلسلے اس طرح کے بن نکلے مدنی چینل کے بعد ہی تدریس پھر نہ کر پایا. پھر یہ کہ سلسلہ محافل بہت زیادہ طول پکڑ گیا، کیونکہ اب تک الحمدللہ جاری ہے. تو اس کے ساتھ یہ ساتھ یہ محفل مشکل کا اور نعت شریف کا سلسلہ تھا اور ساتھ درس نظامی تھا، تو اس میں کوئی آپ کو کوئی ہوا یہ کہ آزمائش؟ نعت خوانی کا شوق تو بچپن ہی سے تھا، آپ تو وہ تخت پر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، تو اس سے یہ سلسلہ جاری رہا. جلوس میلاد میں لازمی ایک نعت شریف مجھے ذمہ دار دیتے ہی تھے نا، کچھ نہ کچھ کر کے. ایک بچہ ہے تو ٹرک پہ اونچا بالکل اوپر وہ چوٹی پہ کھڑا کرتے تھے. پھر وہ نیکی کی دعوت بھی یاد کروائی ہوئی تھی، گھر میں یاد کی تھی. پھر وہ نیکی کی دعوت وہ بڑی والی طویل، جی ہاں. وہ مجھے وہ میں بیان کرنے کی سعادت پاتا تھا الحمدللہ. پھر نعت شریف بھی ہو جاتی تھی. تو درس نظامی کے بعد بھی نعت خوانیوں کا سلسلہ رہا، نعتیں پڑھنے کا. اور الحمدللہ سنیوں میں تو میلاد شریف پورا سال ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ رہتا تھا. اس سے میں یہ محسوس اب کر پاتا ہوں کہ پڑھائی کا حرج ہوتا ہوگا، لیکن یوں کہ پاس ہو جاتے تھے، اچھے نمبر لے لیتے تھے. یوں جو بھی سبجیکٹس پڑھے ہیں اللہ کی رحمت سے پڑھانے والوں نے، ہمارے اساتذہ نے بڑی شفقت و محنتوں سے پڑھایا. اور جامعۃ المدینہ کا ماحول ورلڈ کلاس الحمدللہ جو ہے، جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا پیور اور محبت بھرا خلوص والا اور ایک بہترین ماحول ہے پڑھانے کے اعتبار سے، اور کوئی اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہ محافل کی وجہ سے اپنی کوتاہیاں آ جاتی ہیں. تو ہمارے ذمہ دار ہمارے نگران تھے اس وقت حاجی جہانگیر، انہوں نے ایک بار ڈویژن نگران تھے اس وقت ڈویژن نگران تھے جی، اور بڑے شفیق، بہت ہی ہمارے بہت سینئر اسلام بھائی، بہت سینئر اور تجربے ہم نے بھی کار، سیکھا ان سے، تنظیمی بہت باتیں سیکھا ماشاءاللہ. تو انہوں نے ایک بار ہفتہ وار اجتماع کے بعد، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی تھی الحمدللہ اس وقت بھی، درس نظامی کرتے ہوئے بھی کچھ ذہن تھا. وہی بچپن سے آتے تھے تو ایک جمعرات کا تھا کہ بھائی شب جمعہ جو ہے جمعرات اجتماع مس نہیں ہونا، ہفتہ وار اجتماع میں جانا ہے الحمدللہ. تو اجتماع کے بعد پھر کچھ نہ کچھ سلسلے ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ، کبھی کہیں چائے پی لی کچھ اس طرح. تو مجھے یاد ہے کہ حاجی جہانگیر تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے دست بوسی کی. تو حضرت نے نوٹ کیا ہوگا، کہیں دیکھا ہوگا، تو سمجھایا 2 5 7 منٹ کہ آپ نعت خوانیوں میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت پڑھتے ہیں، کیا بات ہے. پہلے حوصلہ افزائی کی، پھر ان کا جو مدعا تھا وہ مجھے بیان کیا کہ آپ کی پڑھائی کو اس سے بڑا حرج ہو جائے گا، آپ فی الحال اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی بھر ثنا خوانی اس طرح تو کرنی ہے، لیکن آپ پڑھ لیں گے، ابھی آگے بڑے درجے آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کہیں نعت مس نہ خوانی ہو تو جائے. ہو ہی رہی ہوتی ہے، بندہ آگے پیچھے بیٹھتے پڑھتا ہے، لیکن وہ جو محفلوں میں جانے سے بالکل رات دیر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسباق و پڑھائی، اور پھر صبح کی پڑھائی، نشاط نہ ہونا، نیند پوری نہ ہونا، اور پھر پڑھائی میں حرج ہونا، پھر تھوڑی سی سوچوں کا تقسیم ہو جانا. آئی تھنک اس جب پر تک آدمی فریش نہ ہو وہ پڑھ نہیں سکتا. اس پر آپ کی تربیت خاص طور پر ایسا ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے فریش مائنڈ پڑھائی کے لیے بہت ضروری ہے، کنسنٹریشن بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو تو پھر آپ بیٹھیں گے، آ بھی گئے تو کیسے پڑھیں گے. بعض ایسے بڑے نام، آج بڑے نام ہیں نعت خوانی کے اعتبار سے، انہوں نے بھی کوششیں کی، وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے. کچھ تو ایسے بھی ہیں وہ بیچارے انہی مصروفیات کی وجہ سے پورا نہیں کر پائے، کچھ درجے آپ نے سیریس پڑھے. پھر تو میں نے اس دن سے ہی وہ جو ایک بات تھی، اتنی محبت سے انہوں نے وہ سمجھایا تھا کہ وہ دل میں اتر گئی، اور میں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اب آپ مجھے اس میں دیکھیں گے ہی نہیں. اور میں نے ایسا ترک کیا، وہ کیا نگاہ تھی، وہ کیا محبت والی، مطلب پھر آپ محفلوں میں نہیں جاتے، میں جانا ہی چھوڑ دیا. اور ایک ایسا ہوا کہ میرے دل سے ایک یوں بھی نکل گیا کہ کسی کو وقت اب پڑھائی کرنی ہے، بس پڑھائی کرنی ہے، اور پھر پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا. یہ بات میں بالخصوص جو ہمارے درس نظامی کے طلباء کرام ہوتے ہیں، میں ان کو بھی یہ بات عرض کروں گا. ایسا ہی ایک انداز میں نے اپنے ان کا دیکھا، جنید شیخ کا. جی جی ماشاءاللہ ایسا ہی. جنید شیخ نے بھی درس نظامی پورا کیا، بالکل. اور یہ ابھی استاد ہیں، بہت سیریس لیا انہوں نے. یعنی کہ مجھے بعض اوقات اسلام بھائی کہتے تھے، تو میں کہا یار یہ اتنا سیریس لیا جنید شیخ نے کہ ان کو شاید یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں پہلے پڑھائی کر لوں. واقعی تو وہ پڑھائی لوگ چاہتے تھے ان کو محفل میں، ہم خود چاہتے تھے ہمارے طرح محفلوں میں بیٹھیں وغیرہ، لیکن میں نے ایک دو دفعہ ان کو یاد کیا تھا. تو مجھے ان کی جب یہ سیریسنس کا بتایا گیا کہ انہوں نے اتنا اس کو پڑھائی کو بہت زیادہ سیریس لیا ہے کہ اگر مطلب رات دیر جاگتے ہیں اور رات کی مصیبت ہوتی ہے تو پھر صبح کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے گی.
مدنی چینل کو ہی انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، وہیں ان کا سارا نظام تھا. تو یہ جو انداز دیا، اچھا اس طرح یہ جتنے بھی آپ کو اچھی پڑھائی کیے ہوئے علماء ملیں گے نا، اچھی پڑھائی کیے ہوئے جنہوں نے درس نظامی کیا اور اچھی پڑھائی کی اور انہیں مطلب انہوں نے پڑھا ہے، آپ کو ان کی زمانہ طالب علمی کا جو معاملہ اگر آپ طلبہ کرام دیکھیں گے نا تو انہیں یہی لگے گا کہ انہوں نے اپنی پڑھائی کے علاوہ دیگر جو مصروفیات تھی اسے ترک کر دیا تھا. اصل میں ترجیحات کا بڑا دخل ہوتا ہے. آپ کی ترجیحات جب تبدیل ہوتی رہتی ہے نا تو آپ کسی بھی ایک کام کو صحیح طور پر کر ہی نہیں پاتے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دانا یعنی سمجھدار قسم کے جو لوگ گزرے ہیں یہ کبھی اس کام کو کام میں شمار ہی نہیں کرتے تھے جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے. صحیح. یعنی ہم اتنے سارے کام لے کے بیٹھتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص کتاب لکھنا شروع کرتا ہے تو اس سے 4 پیج لکھے، پھر کہیں اور موضوع لے لیا اس کے 10 پیج لکھے، پھر کوئی اور موضوع ذہن میں آ گیا تو اس کے 25 پیج لکھ دیے، پھر کوئی اور موضوع ذہن میں اس کے 60 پیج، لیکن کبھی اس سے کوئی کتاب پوری نہیں کی. مضمون پر اس نے کوئی 20 مضمونوں پر قلم اپنا اٹھایا ہوگا لیکن کسی بھی ایک مضمون کو بھی وہ کتابی صورت میں نہ لا سکا تو اس کو عموماً کوئی مصنف یا محرر کہے گا نہیں کہ اس نے کوئی تحریر کی ہے، اس نے کوئی تالیف کی ہے، کیونکہ وہ جب تک لکھ کر تمام مراحل سے گزر کر چھپ کر آ نہیں جاتی لوگوں کے ہاتھوں میں تو وہ کتاب کی صورت تو آئی نہیں. تو ایسے زندگی کے کئی کام ہوتے ہیں. اب جو دینی طلبہ کرام اس کے علاوہ بھی کئی اور ہمارے سے چینل پر مدنی چینل پر ہوتے ہیں. سیریس بہت ہونا پڑتا ہے کسی بھی کام کو. جیسے اب فاق صاحب سے بات کر رہے تھے، حفظ کے تعلق سے انہوں نے بات کی، اپنے بھائی کے تعلق سے انہوں نے بات کی. اچھا والدین بھی سیریس ہی تھے نا، مبارکباد ایسے والدین کو نا کہ جو اپنے بچوں کو اس طرح لے کر چلتے ہیں اور اس کے پیچھے والدین کی سیکریفائسز ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، چھوڑنے کی، لینے کی، سلانے کی، اٹھانے کی، بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. کیونکہ ماں باپ کا یہ رجحان ہو جانا کہ اس سے ہمیں دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ ہے، یہ بہت قیمتی اور بہت پرائس لیس سوچ ہوتی ہے یہ. کیونکہ اس طرح والدین کی سوچ دنیا کی طرف نہیں ہوتی کہ بچہ دنیا کما کر دے گا، نہیں، ان کی سوچ دین کی طرف ہوتی ہے کہ اس کا دین سنورے گا، اس کا عقیدہ سنورے گا، اس کے ایمان کو تقویت ملے گی اور مرنے کے بعد ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمارے لیے کام کا ہوگا اور مرنے کا بھی ہمارے لیے کام کا ہوگا. ورنہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا جی اشفاق، ایک بادشاہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. بیٹا جو تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو اس کی جو حرکتیں تھیں وہ حرکت ایسی تھی کہ لڑکا اتنا زیادہ نارمل نہیں تھا، تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کر تھا، یعنی عام بچوں کی طرح نہیں تھا، کمزور تھا. کمزور تھا. چند ایک کمزوریاں تھیں اس بچے کے اندر. تو بادشاہ دربار میں سے کہا کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بیٹے کو دین کے لیے دے دوں، اس کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی بناؤ. تو واہ 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 واہ، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو وغیرہ وغیرہ نعرے لگے. بادشاہ نے ایک دو استاد رکھے اور اس کی دینی پڑھائی شروع کر دی. اچھا دینی پڑھائی کا فیضان کہ جیسے جیسے اس کی دینی پڑھائی ہوتی گئی اس کی وہ کمزوریاں، ویکنیس اور ایب نارملٹی جو تھی اس کی، اچھا، وہ دور ہوتی چلی گئی اور وہ سمجھدار، ذہین اور بہت نارمل اور بڑا ہی مطلب کہ ایکٹیو بچہ بن گیا. اب بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا بالکل وہ فل اینڈ فائنل ہے تو فٹ ہو گیا ٹوٹل. تو بادشاہ نے پھر کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے بعد بھی کسی کو تخت پر بیٹھنا ہے تو میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے اپنا جانشین بناتا ہوں اور یہ ولی ہے دوگا وغیرہ وغیرہ. یعنی اس کو دین سے ہٹایا اور اس کو اپنے تخت پر بٹھا دیا. یعنی جب وہ کمزور تھا تو اس کو دین کے حوالے کر دیا اور جب وہ اس کی کمزوری دور ہوئی تو اس کو اپنے تخت کے سپرد کر دیا کہ لے تو تختی سوار، تو سمجھدار لڑکا ہے، تو دین سیکھ کے کیا کرے گا معاذ اللہ. تو یہ ایک مینٹلٹی آج ہی پائی جاتی ہے، آج بھی یہ مینٹلٹی پائی جاتی ہے. تو مبارکباد ہے ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے دین کا انتخاب کیا. دنیا کہیں نہیں جاتی ہے، وہ تو جک مارا کر آتی ہے. دین اعلیٰ ہے،
اس کی قدر کرنی پڑتی ہے. دنیا خود آپ کی قدر کرے گی. آپ دین کی قدر کریں, دین کی طرف رہیں, دنیا آپ کے قدموں میں اللہ نے چاہ تو آ جائے گی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے طلبہ کرام, اور عام طور پہ بھی جس کو کوئی کام لینا ہے تو اس کو سیریس ہونا پڑتا ہے, اور پھر اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا پڑتا ہے, اور پھر اس کے لیے اس کو سیکھنا اور ایکسپرٹیز بھی اس کو لینی پڑتی ہے. تو یوں مطلب کہ الحمدللہ ایک چیز آپ کسی نتیجے پر آپ اپنی زندگی کو پہنچائیں. یعنی مجھے دیکھنے اور سننے والوں میں شاید ایک تعداد ہو سکتی ہو, آئندہ سننے والوں میں بھی ہو سکتا ہے تعداد ہو, جو صرف اس بات پر پریشان ہو کہ یار ہم سے کوئی کام ہو نہیں سکا ہے, ہم یہ کرنے گئے تو ناکام, یہ کرنے گئے تو ناکام, یہ کرنے گئے تو ناکام, اس میں پورے نہیں ہوئے, اس میں پورے نہیں ہوئے. یہ ناکامی کے جو اسباب ہیں نا, اس میں ایک سبب یہ ہے استقامت کی کمی. کوئی کام استقامت سے بندہ نہیں کرتا. اچھی طرح سوچ سمجھ کر درست فیصلہ کرنے والی صورتحال بنا کر پھر اس پر کاربند رہنا ہوتا ہے, جمنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھے, نتیجہ اللہ کے سپرد کریں. لیکن بعض لوگوں کو اس کی مثال امام غزالی علیہ رحمٰن نے بڑی پیاری دی ہے, کسی اور عنوان کے تحت دی ہے, مگر یہ مثال مجھے یہاں بھی مفید لگ رہی ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. شہد کی مکھی ہے نا, یہ ایک پھول کا انتخاب کرتی ہے جہاں سے رس چوستی ہے. اگر یہ پھولوں کو بدلتی رہے نا, بیٹھی پھر چلی گئی, تو یہ رس نہیں نکال سکتی پھول کا. جب پھول کا رس نہیں نکالے گی تو شہد کہاں سے نکلے گا؟ تو اللہ ہمیں بھی استقامت عطا کرے, اور اسپیشلی جو ینگسٹر ہیں, نوجوان ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اپنی طبیعتوں میں مستقل مزاجی پیدا کریں, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی طبیعت میں استقامت پیدا کریں, قربانی دیں, ہمت حوصلے والے عمل کریں. حافظ بننا یہ ہمت اور حوصلے کا کام ہے, درس نظامی پورا کرنا ہمت اور حوصلے کا کام ہے. یہ اس طرح اور کوئی بندہ اس طرح کی کوئی سکسیس حاصل کرتا ہے نا, تو اس کے پیچھے ہمت, حوصلہ اور استقامت, یہ چند چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ ڈس اپوائنٹ کرنے والی چیزیں بہت آتی ہیں. تو آپ کو ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے کبھی ایسا لگا ہوگا یار اب کیسے میں کنٹینیو کروں گا, میں کیسے پورا کروں گا؟ کنسسٹنسی تو بہت ضروری ہے, صحیح بات ہے. آج کل ینگسٹرز میں تو بہت کم ہے, آپ جیسے فرماتے ہیں, بہت جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں میرے تو کیس میں یہی تھا کہ والد گرامی خود بھی سنتے تھے سبق, یعنی حفظ جاری ہے, تو وہ حالانکہ حافظ نہیں ہے وہ, لیکن وہ قرآن پاک کھول کر اکثر ان کا جیسے ٹائم ملا کچھ تو ان کا سننا, اور جہاں غلطی آئی تو کہ غلطیاں کیوں آئی ہیں, یعنی اس کو اور مزید امپرومنٹ. تو اس امپرومنٹ کی برکتیں بھی پھر ہم نے دیکھی. جی, والد صاحب یعنی جو پیرنٹ ہیں, اگر وہ خود جو پڑھا رہے ہیں دینی طور پر, دینی اس میں خاص طور پر, حفاظ کا جو حال ہے اس وقت برا ہے حال. یعنی ایک تو ہے بڑی تعداد حفظ کر رہی ہے, لیکن حفظ یاد نہیں رکھ پا رہی. ایک بڑی تعداد ہے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ حفظ کرنے کے بعد اس کو پھر وہ دہرائی میں نہیں رکھتے. تو ہم نے پڑھنے کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی ہمارے گھر کا یہ رول تھا بھائی روزانہ تلاوت کرنی ہے, اور والد صاحب گاہے بگاہے سن لیتے تھے کہ چلو سبق سناؤ فلاں پارے سے. آج امام صاحب نماز پڑھ کے آئے, کون سے پارے سے تلاوت کی, کون سی صورت تھی, تو اب وہ فوراً سوال اور جواب بھی دینا ہے. تو اگر جواب نہیں آیا تو سمجھے پیشی ہو گئی کہ کیوں جواب نہیں آ رہا, آپ دیکھیں آپ کا کچا کیوں ہے. تو الحمدللہ جواب بن ہی پاتا تھا. اس وجہ سے پھر ایسا ہوا کہ جو آخری امتحان دیا تھا میں نے, مجھے جو یاد ہے آخری امتحان جو, اس کے بعد پھر مدرسے سے درس نظامی کی طرف موو ہوا, تو آخری امتحان وہ تھا کہ جس میں جو ہمارے مفتش تھے انہوں نے پورے نمبر دیے تھے, ایک بھی نمبر کم نہیں کیا. اس وقت 85 ٹوٹل نمبر ہوتے تھے, 100 نہیں ہوتے تھے, تو 85 میں سے 85 دیے تھے. اچھا, اس کی وجہ یہ تھی, میں جو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اساتذہ کی محنتیں نو ڈاؤٹ, اور پڑھانے کا انداز اور سب چیزیں یاد. گھر سے بڑا پریشر یہ کہ بھول چوک نہیں ہونی چاہیے, سبق پکا, اور کوئی چیز آپ کو نہیں کرنی ہے. کوئی سی چیز جو کہتے تھے وہ نارملی ملتا تھا, دیتے تھے, کھانے پلا. موبائل بھی تو نہیں ہوتا تھا نا اس ٹائم, موبائل بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن گیمز تھیں, گیمز تھے, گیمز تھی. ویڈیو گیمز کا تو وہ عروج کا زمانہ تھا. باہر جو بہت ہمارا ویڈیو گیمز تھے, جو لڑکپن تھا اس میں عروج پر تھا ویڈیو گیم. گلی گلی ویڈیو, گلی گلی ویڈیو گیمز, اور ایسی اب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا تو ایسی ایسی گیمز ہوتی تھی, ہمارے دیگر کولیگز کھیلتے تھے. مجھے یاد ہے, مجھے لیکن ہمارے گھر میں کمپیوٹر ہونے کے باوجود سختی اس پر تھی, پڑھائی کے ٹائم یا پڑھائی کے دوران یا
ویکینڈ پہ اگر کچھ سلسلہ ہے تو ایک الگ چیز ہے. بہت ورنہ ویڈیو اس گیم پہ کا تو صحیح کہا آپ نے, بہت زیادہ تھا. اچھی ابھی جیسے یاد آئی. موبائل ہے اس وقت ویڈیو گیم بہت زیادہ, لوگ نوجوان گھر مطلب ویڈیو گیم میں ہی ہوتے تھے. شاید گلی گلی کھول دیا تھا. پھر کمپیوٹر نے اور گھر گھر کھول دیا. اس پہ جو گیمز آئیں تو اس میں بھی اب تو بہت ہی آگے سلسلہ چل پڑا ہے, لیکن اس وقت یہ گلی تھا. پھر اس پہ پردہ لگایا ہوتا تھا. بعض اوقات کے بچے جو اندر کھیل رہے ہیں ان کے پیرنٹس گزرے تو دیکھ نہ لیں انہی کا بچہ اندر کھیل رہا ہے, تو سنا ہے کہ اسی لیے پردہ لٹکاتے تھے کہ وہ سیف رہے, اندر کھیلتا رہے, پیسے برباد کرتا رہے. آپ نے صحیح کہا, لیکن ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا. صحیح فرمایا. مصروف کرنے والے جو ہاتھ میں, اب جو چیز ہے نا موبائل, اب تو بہت زیادہ بگاڑا. اس لیے آپ کہیں گے کہ طلبہ کرام کو ان تمام تو چیزوں سے خود کو بچا کر چلنا چاہیے. اگر اچھا حافظ بننا ہے, بالکل ایسی اچھا عالم بننا ہے, تو اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز مصروفیات ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آپ سوچیں نا کہ آپ نے اگر 2 سال 3 سال 4 سال ایک چیز کو دیے تو وہ آپ کا ایسٹ ہے, وہ آپ کا ایک خزانہ ہے جو آپ نے اس کو بچا کے جمع کیا. ایک حفظ ہے آپ کے دل میں, ایک قرآن کی ایک دولت آپ نے جمع کی, اور آپ تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جیسے کہ ضائع بھی کر دیا. استغفر. تو وہ آپ نے جو ہے وہ جو ایسٹ تھا وہ تو آپ کا چلا گیا نا. تو آپ اتنی بڑی محرومی کو کیوں مول لے رہے ہیں؟ ضائع تو, اور پھر یہ قرآن یہ دل میں ایسا لے کر جائے کہ قبر میں ساتھ جائے حفظ. نارملی حفاظ نہیں کرتے ہیں. حافظ تو ایسا ہے نا کہ جب اس کا درس حفظ پورا کہنے کو, ادارتی کہنے کو اگر اس کا حفظ پورا ہوا ہے, مگر بیسیکلی کتنے سے حافظ کہلانے والے جن کا ادارتی طور پر مدرسے کے طور پر حفظ پورا نہیں ہوا, کیونکہ ان کا وہ پچھلا یاد ان کو کوئی نہیں ہوتا. جی صورتیں اور رکوع ان کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں, مگر چونکہ آگے بڑھنا ہوتا ہے اور استاد صاحب نے, قاری صاحب نے آگے کا سننا ہوتا ہے, سبقی اتنی زیادہ وہ مضبوط نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان کا شروع سے ہی. تو وہی بات ہے کہ یہ بہت اچھی بات کیا جی اشفاق صاحب نے کہ 4 سال 3 سال آپ نے کام کو دیے, اور 3-4 سال گزرنے کے بعد آپ بولے کہ یار میرے پاس آیا کچھ بھی نہیں ہے, کیا فائدہ. یعنی وہ وقت اچھا گزرا, لیکن جو نتیجات نکالنا تھا وہ نتیجات تو کمزور ہو گئے نا. اور اب یہ زندگی بھر آپ کا ساتھ ہونا چاہیے. اتنی بڑی دولت ہے قرآن شریف, جس نے یاد کیا, جو فضائل ہیں, اور جو اس کو آپ کہیے اتنی بڑی دولت ہے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. اگر آپ اس کا کیئر کریں تو آپ کے کوئی سب کچھ لے لے, کوئی چور آ کے قرآن تھوڑی قرآن نہیں نکال سکتا. لیکن اگر آپ کیئر نہیں کریں گے تو بہت جلدی یہ بھول سکتے. کھلے ہوئے اونٹ سے زیادہ, بالکل قرآن کھلے ہوئے اونٹ سے زیادہ جلدی نکل جاتا ہے اگر اس کو پڑھا نہ جائے, اس کو یاد نہ کیا جائے. تو یہ حفاظ کی حالت بھی ابتر ہے, اور پھر درس نظامی کرنے والوں میں بھی کنسسٹنسی, استقامت کی کم ہے. ہم نے یہ دیکھا, ہمارے جو درجہ تھا پہلا درجہ, اس میں 66 اسلامی بھائی تھے جو مجھے یاد ہے. تو پھر وہ روزمرہ کے معاملات, مسائل, معاشی پرابلمز, کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤنس چلتے رہتے ہیں زندگی میں. اس میں امیر علیہ سنت کی صحبتیں, آپ کے بیانات, بہت ساری چیزیں انہیں باندھے رکھنے کے لیے ملا کرتی تھیں. اس کے باوجود یہ میں نے دیکھا کہ جب میں نے اس کو پورا کیا الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے, اور یہ پورا ہوا جب ایک ادارتی طور پہ اور تکمیل ہوئی, تو اس وقت ہماری اس کلاس کا جو 66 جو ساتھ تھے اس میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہیں تھا. میں اکیلا تھا, اگرچہ اس کلاس میں 125 تھے اس سال دورہ حدیث شریف میں. یعنی وہ جو 66 تھے 66 کہیں اور جا کے درس سے, مطلب کئی شہروں میں جا کے درس نظامی کر رہے ہوں گے. اس میں سے بعد میں نے غور کیا تو 10 12 15 پیچھے آئے, نہیں کچھ پیچھے چلے گئے, کچھ فیل ہونے کی میجورٹی چھوڑ گئی. میجورٹی چھوڑ گئی. اور یہ تو سب جانتے ہیں درس نظامی کرنے والے بھی کہ یہ بیچارے کئی نہیں کر پاتے. جو پہلی کلاس میں ایک ہجوم ہوتا ہے, دوسری میں اس کا آدھا, تیسری میں پھر پاؤ, اور رابعہ خامس سے چوتھے 5ویں درجے تک اگر پہنچ جائے تو پھر بہت ایکسپیکٹ ہوتی ہے کہ امید ہوتی ہے کہ یہ دورہ حدیث. بعض تو ایسے بیچارے چھٹے تک پہنچ کے چھوڑ دیتے ہیں, اور امپورٹنس نہیں دیتے. وہ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے حل کہ یار اس کو چھوڑ دو, یہ مسئلہ آیا چلو یار یہ چھوڑ دیتے ہیں. کہ بندے کے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں نا, کیا چھوڑے کیا پکڑے, تو وہ درس نظامی پکڑنے کی چیز چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑنے کی چیز پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ اتنی مفید یہ معلومات, تعلیم اور حدیثیں, قرآن پاک سے شغف, اور پھر یہ زندگی بھر کا یہ بھی ایک بہت زبردست ایسٹ اور خزانہ ہوتا ہے جو درس نظامی کیے ہوئے ہیں. کوالیفیکیشن, حافظ ایک کوالیفیکیشن ہے, درس نظامی پورا کیا ہوا ہے کوالیفیکیشن ہے. لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا, چلو ٹھیک ہے معاذ اللہ, لیکن اس میں بہت سارے فوائد ملتے ہیں زندگی بھر کے لیے. آپ کے اپنے ذاتی طور پر کم از کم آپ کو جو عملی طور پہ بڑے فائدے ملتے ہیں. اور علم تو نور ہے, بندہ صرف اسی لیے سیکھے کہ میں نور ہدایت کو, نور الہی
کے حصول کے لیے یہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو اپنے لیے پڑھیں کہ میں نور کو حاصل کر رہا ہوں درس نظامی کے ذریعے, تاکہ میری زندگی, میری قبر اور آخرت سنورے. تو یہ نہیں کر پاتے, اچھی نیتیں اور پلانز نہیں ہوتے, بس چل ہوتا ہے, تو بھی پھر یہ چھوٹ جاتا ہے بعض اوقات. اجے اشفاق بھائی, باتیں آگے چل رہی ہیں, یہ بتائیے کہ کوئی زندگی کا ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو تو آپ کو ایسا افسوس ہوتا ہو کہ یار یہ رہ گیا, یار ہوتا ہے نا آدمی کو, یار یہ ہو جاتا نا تو بس. یوں تو کئی چیزیں ہوتی ہیں, بندہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن آگے کا نہیں تھا, بہت نکلے میرے ارمان, جی مگر پھر بھی کم نکلے, پھر بھی کم. چلے آگے نکلے. بٹ یہ ہے کہ درس نظامی کے بعد میرا ایک شوق تھا کہ تخصص کی بھی توفیق مل جائے. مفتی کورس بھی ہمارا ایک, ہم جب پڑھتے تھے تو یہ ہوتا تھا ان دنوں میں, 1-2 سال ہوا, نیا تخصص فی الفقہ, ابتدا نئی ہوئی تھی. پھر یہ مفتی کورس جو ہے, اس کو کچھ عرصے کے لیے ادارتی طور پر یہ سلسلہ موقوف کیا گیا کسی حکمت یا کسی وجہ سے, یا شاید طلباء کی کمی یابی کی وجہ سے, یہ بھی ہو سکتا ہے وجہ ہو, کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ اس کی طرف طلباء سب جاتے نہیں تھے. تخصص فی الفنون کی طرف زیادہ چلے جاتے تھے, حالانکہ تخصص فی الفقہ میں یوں بھی دیکھیں تو فوائد اپنے ذاتی طور پہ بھی زیادہ ہیں, لیکن اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو اس سال جب مجھے فراغت کی سعادت ملی تھی, تو اس سال یہ تھا ہی نہیں. میں نے کوشش کی, میں نے جو ناظم صاحب تھے ان سے بھی پوچھا کہ کوئی سلسلہ بن جائے, کوئی کلاس شروع ہو جائے تو مجھے کرنا ہے, تو وہ نہیں ہو پایا. پھر وہ 1-2 سال نہیں ہوا. میں نے سوچا تھا اگلے سال داخلہ لے لیں گے, لیکن پھر وہ ایک ہے جب رسی کھل جاتی ہے, وہ ایک بندھے ہوئے تھے چل رہے تھے تو وہ ہو جاتا. لیکن اس کے بعد تو یہ پھر پلٹ کے بعد میں شروع ہوا, لیکن پھر وہی کہ سب چیزوں مراحل سے گزرنا ہوتا ہے, ٹیسٹ اور پھر ایک نفسیاتی دباؤ کہ کیسے ہوگا, تو پھر وہ نہیں ہو پایا. تو آج تک اس کا مجھے ایک ریگریٹ رہتا ہے کہ میں چلے 2 سال 3 سال بعد ہی جوائن کر لیتا تو شاید یہ اور میرے لیے مفید ہوتا, میرے ذاتی طور پر, اور کچھ ہوتا نہ ہوتا. تو یہ ایک کچھ احساس باقی ہے جو کبھی کبھی آتا ہے, بعض اوقات بڑے زور سے آتا ہے, مجھے ہوتا ہے تنہائی میں کبھی کہ یہ کاش زندگی میں کاش تو فائدہ ہوتا ہے. یوں کہ کئی کتابیں ایسی ہیں کہ مطالعاتی طور پر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے, وہ اس فن میں خاص ماہر ہی اس کے انڈر سپرویژن آپ پڑھتے ہیں. آئی تھنک اس کو آلٹرنیٹ ڈھونڈنا تو آسان نہیں ہے, آسان نہیں. فتاوی رضویہ شریف وغیرہ آپ خود پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو اس کلاس کا انداز اور پڑھائی کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے, یعنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سمجھنا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا, سمجھنے کے ساتھ ساتھ یاد ہو جانا, یاد ہو جانے کے ساتھ ساتھ پھر اس پر پریکٹیکل اور اس کی اشاعت کا سلسلہ یہ چلتے رہنا, یہ اس کی تو اپنی برکت ہے. اب تو ماشاءاللہ اچھا ہے تخصص, تو بہت زبردست چل رہا ہے سلسلہ. سر میں یہ کسی وجہ سے ہی رکا تھا. اچھا, اور مجھے بھی 1 یا 2 سال کے بعد جب اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہو گیا ہے, تو پھر میں اس کے اسباب پر بات چیت ہوئی, تو پھر مجھے یہ مشورہ ہوا ہمارا, پھر میں دورہ حدیث شریف میں حاضری دی اور طلباء کرام کو عرض کی, اور اس سال پھر جو شروع ہوا ماشاءاللہ یہ نہیں رکا پھر. اب نہ انشاءاللہ رکے گا بھی, رکے گا بھی نہیں, اور انشاءاللہ ملک میں تو چل ہی رہا ہے, لاہور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ عنقریب بیرون ملک کے تعلق سے بھی. اچھا, ہاں, اللہ نے چاہ تو. اور ہم تو کوشش یہی کریں گے کہ جلدی جلدی اسلامی بہنوں کا بھی تخصص فی الفقہ شروع ہو, تاکہ یہ بھی مفتیہ بنے. اللہ خیر فرما. اچھا, اب جہاں پر یہ ایک ہے, وہاں کو مسرت, خوشی والے بھی لمحات انسان کی یادوں میں ہوتے ہیں. جی, ایک تو مدینے کی پاک کی حاضری ہے, ایسا ہی ہے. اس سے تو پہلی بار جب بندہ حاضری دیتا ہے تو وہ زندگی کا یادگار, وہ سعادتیں, وہ لمحے ہوتے ہیں, وہ زندگی بھر کے لیے ایک امیج ہوتی ہے جو دل کے ڈیسک ٹاپ پہ بندہ وہ سجا کے رکھتا ہے. وہ جب بھی خیال کرتا ہے وہ پہلا منظر تو امیج آ جاتی ہے. وہ ایک خوشی کے وہ لمحات ہیں, ان کو بیان بندہ نہیں کر سکتا. اور پھر پیر و مرشد کے ساتھ جو کرے تو اس کی تو شان ہی الگ ہے. آپ کو جیسے ملی تھی یہ سعادت ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یوں دیکھیں تو ہماری خوشیاں اور یہ سلسلے الحمدللہ پیر و مرشد سے. آپ تو شروع سے دعوت اسلامی میں ہے نا, تو ساری وہ آگے پیچھے اوڑھنا بچھونا الحمدللہ سب اندر ہی اندر ہے. جو غمی کا واقعہ تھا وہ بھی اندر ہی اندر کا ہے, تو خوشی کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہوگا. دیکھیں نا, آپ کو کوئی گلوکار, کوئی اداکار, کوئی فنکار
اگر وہ کوئی اپنی اس طرح کی باتیں بیان کرے گا تو شاید اس سے وہ اپنی دنیا کی باتیں بیان کرے گا کہ میں اس سے ملا، میں اس سے ملا، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا. کوئی اسپورٹس مین اپنی بیان کرے گا تو وہ اپنی اسی طرح کی باتیں بیان کرتا. تو اس گراؤنڈ میں تھا تو اس گلی میں تھا تو یوں لگا تھا تو یوں لگا تھا تو سر پھٹا تھا تو پاؤں ٹوٹا تھا. تو وہ اب جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر ہی اپنی یادوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے نا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت اسلامی جیسی دینی الحمدللہ ایک تحریک اور ہماری جو فیلڈ ہے، جو ہمارا جو ایک وے ہے، اللہ نے یہ اپنی رحمت سے عطا کیا ہے. تو اسی میں یادیں ہوں گی. یہ بہت زبردست ہمارا ایک یوں کہیے کہ لاکھوں کروڑوں کے لیے آج ایک کلا سمجھ لیجئے حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، اور اللہ کی رحمت سے اس سے وابستہ تو کیا کیا خوشیوں بھرے لمحات؟ خوشیوں بھرے لمحات میں بھی امیر علیہ سنت کی یادیں ہیں. کچھ ہوا یہ کرتا تھا کہ طلبہ اکرام کو آج بھی امیر علیہ سنت بڑی شفقتوں سے نوازتے ہیں. امیر علیہ سنت کا اسپیشل ایک بیہیویئر طلبہ اکرام کے ساتھ زیادہ بہت زیادہ قلبی وابستگی قلبی وابستگی ان کو نوازنا بہت زیادہ ہے. تو علم دوست ہے نا، علم دوست ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ طلبہ اکرام کو بہت نوازتے ہیں. ان کے لیے ہم دیکھا کرتے تھے جب پیپرز ہوتے تھے تو جامعۃ المدینہ میں، فیضان مدینہ میں ہی پڑھنے کی سعادت ملی. تو یہیں سے امیر علیہ سنت کے پیچھے نمازیں پڑھنے کی سعادت مل جائے اور زیارتیں ہو جائیں. تو ان طلبہ اکرام کو ملاقاتیں اور سعادتیں گفتگو کی، بیٹھتے تھے بیٹھنے کی پوری رات کی مل جایا کرتی. پھر کالونی میں گھر پر دادا پر ہوتا تھا. تو ایسا عام سا سلسلہ ہر مہینے میں ایک دو راتیں مل جاتی تھی بعض اوقات. تو ہمارے استاد آصف مدنی صاحب یہ بڑی کوشش فرمایا کرتے تھے وقت لینے کے لیے، اور ان کا یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا طلباء کے ساتھ امیر علیہ سنت کی گفتگو. کوئی اضافی ایکسٹرا کریکولم بات کرنی ہے تو امیر علیہ سنت کی بات ہے. یہ خاص طور پر ان کا ایک انداز تھا. ابو رجب صاحب ماشاءاللہ، اور ان کا مزاج ہے. ان کا پھر امیر علیہ سنت کے پاس لے جانا، طلبہ اکرام کی تربیت، پھر وہاں کیا کرنا ہے، کیا پیش کرنا ہے، یہ سلسلے رہتے تھے. تو شروع کی بات ہے، کوئی سلسلہ ہوا، کوئی بات چلی ہوگی، امیر علیہ سنت نے رات ایک عطا فرمائی تھی طلبہ کو، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ نوازتا ہے اپنے بندوں کو. کسی کے ساتھ آپ آدھا ایک گھنٹہ بیٹھیں پھر اکتاہٹ ہوتی ہے. امیر علیہ سنت کے ساتھ عشاء کے بعد سے جیسے سلسلہ شروع ہوا 9 بجے، کبھی 9:30 10 بجے، کبھی فجر کا وقت تک طلبہ بیٹھے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، امیر علیہ سنت جوابات دے رہے ہیں. بیچ میں تھوڑا بہت کوئی گیپ کچھ عنایت ہو گئی، چائے پانی وغیرہ کوئی، لیکن اکتاہٹ نہیں ہوتی قلبی طور پر. وہ پوری رات ایسی باتیں پوری رات وہ یادگار راتیں ہیں. تو اس میں پہلی بار ایک تحریر میرے لیے بعد میں تشریف لائی کلاس میں، مجھے استاد صاحب نے دی یا کسی نے دی، اس میں کوئی رات کے حوالے سے وہ وضاحتی کوئی معاملہ تھا یا کوئی بات کٹ گئی تھی میری یا کوئی بات پوری نہیں ہو پائی تھی. امیر علیہ سنت کا جو انداز ہے دل جوئی کا اور معافی والا انداز، کہ غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی اور اس طرح سے اپنی عاجزی کا اظہار، تو وہ ایک سلسلہ جو تھا وہ اتنا قلبی طور پر مسرت کا باعث بنا کہ پھر وہ سلسلہ تو آج تک الحمدللہ وہ یادیں رہ گئی ہیں. کئی تو یادیں رہ گئی ہیں. یہ یادیں ہیں امیر علیہ سنت کے ساتھ کہ آپ کا پھر نوازنا، وہ راتیں یاد ہیں. جب بھی وہ راتیں، آج بھی وہ راتیں جو ہے نا، اس میں جانے کا جو منظر ہے وہ نظر میں گھومتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اس گلی میں، اور ایک دل میں خوشی ہے کہ آج امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ہے یہ بھی بات کر لیں گے، یہ بھی پوچھ لیں گے. تو بہت ہی سکون ملتا تھا، سیکھنے کو ملتا تھا. اور وہ کئی دن کا ایک ہمارا سامان ہوتا تھا کہ اب یہ چلے گا، اس کو سوچتے رہیں گے، اس کے بارے میں، پھر نیکسٹ کوئی پھر رات آ گئی. تو اس طرح سے یہ اب شاید طلبہ کو اس طرح میسر نہیں ہے جو ہم نے الحمدللہ قسمت سے پا لیا. پھر انہی دنوں میں آپ کے بیانات شروع ہوئے تھے. غالباً یہ 2003-04 سے ایک سیریز شروع ہوئی تھی امیر علیہ سنت کے حوالے سے. خاص طور پر آپ نے جو دعوت اسلامی والوں کو اور تمام ہی مسلمانوں کو جو پیر و مرشد کے حوالے سے سکھایا تھا، بتایا، اور اس میں فیضان مرشد اور قرب مرشد، دیدار مرشد، مختلف بیانات ہوتے تھے. تو پھر اس کی کیسٹیں سننے کا معمول شروع ہوا. تو وہ کیسٹیں، وہ بیانات لاجواب ہوتے تھے کہ بس بندہ سنتا ہی جائے. ہمارے گھر میں آپ کی کیسٹوں کا پورا کلیکشن ہوتا تھا، اس وقت کیسٹس چلتی تھیں. تو آپ کے یہ سارے بیانات آج بھی شاید کہیں کسی سیف میں رکھے ہوئے ہوں. تو ان بیانات سے آپ کو کبھی بھی میں نے دیکھا نہیں تھا. یہ تھوڑی میری سستی تھی. ہمارا گروپ تھوڑا سا ریزرو گروپ تھا. ہم چند دوست جو پڑھنے آتے تھے ہفتہ وار اجتماع میں آ گئے، لیکن زیادہ اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ ایک الگ وہ ہے. آپ کی تشریف آوری بھی وہاں پر شاید وہ میں نوٹ نہیں کر پاتا تھا، یا آواز میں نے تو بیان جب سنے تو پھر آپ کا دیوانہ میں ہو گیا تھا
یہ امیر علیہ سنت کی جو باتیں کرتے ہیں تو ان کی زیارت کرنی ہے. تو پھر ایک دن جو ہے وہ 10 بجے کے آس پاس طلباء کے لیے آپ کی ایک تربیتی نشست کا سلسلہ ہوا تھا, تیسرا چوتھا درجہ تھا غالباً. تو مجھے گوز بمز آتے تھے کہ انشاءاللہ ان کی زیارت کرنی ہے, یا مولانا عمران صاحب یہ بیان فرمائیں گے. تو خوشی تھی مجھے, وہ بھی ایک خوشی تھی. تو میں آگے جا کر بیٹھا تھا خاص طور پر کہ ان زیارت بھی کریں گے اور سنیں گے. اور پھر جب ذکر مرشد شروع ہوتا تھا تو جو نعرے لگتے تھے اور جو ایک سما بنتا تھا, تو میں نعرے لگانے والوں میں سے نہیں ہوتا تھا, شاید جواب بھی بڑا ہلکا دیتا تھا. کانفیڈنس کی کمی تھی, میں نے شروع سے اس کو دیکھا تھا. کانفیڈنس بہت میرے اندر کم تھا, ان مانو کر کے میں کبھی بھی آگے بڑھ کر نعت پڑھنے کی خواہش کا اظہار میں نے نہیں کیا ہوگا بچپن میں. یعنی آج دیکھتے ہیں بچوں کو کہ وہ نعت پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں, مائک لے رہے ہوتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں ہمیں پڑھا دو. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اظہار کیا ہو کہ مجھے آپ پڑھائیں. اس میں دو خود پڑھا لیا, لیکن مجھے کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے کوئی یوں نہیں تھا کہ مجھے ویسے ہی پڑھا لیں گے یا کوئی میں وہ ہوں. مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں کیسے پڑھ پاؤں. آپ کہہ رہے ہیں کانفیڈنس کی کمی, اگر تھوڑا سا غور کریں اس کے 2 نام ہو سکتے ہیں, اعتماد کی کمی اور طبیعت پہ ریزرو ہونا. ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جو اپنا پاسٹ بیان کر رہے ہیں اس میں کانفیڈنس کی کمی نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے, لیکن ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی دین ہے. الحمدللہ اللہ اگر بندے کو خود اعتمادی عطا فرما دیتا ہے اور وہ چیزوں کو فیس کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں. لیکن بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ ریزرو ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے. اور ریزرو میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی بول نہیں پاتا. پھر بعض اوقات ہوتی ہے طبیعت میں ایک ظرف ہوتا ہے, ایک حیا ہوتی ہے, اور ایک آدمی کو وہ یار اپنے کو نہیں, یار نہیں. تو اس کو اگر بندہ اگر اعتماد کی کمی کے نام سے لے لے گا تو پھر یہ اعتماد کی, جیسے بعض ہوگا تھا کہ ذہن بن جاتا مجھے میں غصے والا ہوں. جی. اللہ کو غصے والا نہیں ہوتا. اب تو الحمدللہ یہ بھی نہیں ہے اعتماد کی, مائک مانگ لیتے ہیں تو خود ہی مل جاتا ہے نا. مانگا تو اب بھی نہیں ہے, کوشش ہوتی ہے دوسرے پڑھیں آگے بڑھیں. لیکن یہ کہ وہ اس وقت اب جیسے آپ فرما رہے, ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتا ہے بات, ریزرونیس اور شائنس تھوڑا سا مطلب کہ آدمی وہ ہوتا ہے اس طرح کا, مگر اس میں اعتماد کی کمی ہونا ضروری نہیں ہوتا. جی. تو یہ عموماً ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جو چیز ہم میں نہیں ہے نا, ہم اس سے اپنے اندر تصور کر لیتے ہیں, اور جو چیز ہم میں ہے ہم اسے اگنور کر لیتے ہیں. اس سے انسان بعض اوقات اپنی شخصیت کی شناخت میں غلطی کر لیتا ہے. اور جب آپ اپنی شخصیت کی شناخت میں غلطی کریں گے نا تو آپ کے بہت سارے اٹیمپٹ جو ہے نا وہ مائنس ہو سکتے ہیں. کیا بات. اس میں مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وہ جس کو شخصیت کو پہچاننے کی ایک کمی کی ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی وہ نکل گئی. تو اپنی شخصیت کو بعض اوقات بندہ پہچاننے میں غلطی کر لیتا ہے, اور وہ اس میں وہ عادت نہیں ہوتی جس کو وہ اپنی وہ عادت سمجھ رہا ہوتا. یاد آیا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں اپنی اصلاح کے کچھ اصول بیان کیے گا. اگر بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اپنی چیزوں کو درست کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے طریقہ کار میں ایک آپ نے طریقہ کار بیان کیا ہے کہ اپنا محتسب بنا لے, یعنی ایسے کو اپنا دوست بنا لے, ساتھی بنا لے جو اس پر اس کے عیب ظاہر کرے, اس کی کمزوریاں ظاہر کرے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آگے ایک بڑی خوبصورت سی کنڈیشن لگائی. ہاں, وہ کنڈیشن بڑی اچھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دوست ایسے کو نہ بنانا جو تجھ سے حسد کر رہا ہو. واہ واہ. اگر اسے تجھ سے حسد کی ہے تو اب وہ جو تجھ میں نہیں ہے نا وہ بھی تجھے بیان کرے گا. اور یہ اصلاح کی طرف جانے کے بجائے انسان کو یہ چیزیں نقصان کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو جب اب اگلا اگر آپ کو غلط مس گائیڈ کر رہا ہے تو آپ مسا کے تو آپ جا رہے ہیں, اور آپ جس پر بھروسہ کر رہے ہیں وہی اگر راستہ آپ کو غلط بتا رہا ہے تو اب تو منزل سے دور ہو جائیں گے نا. تو اپنے آپ کو پہچاننے میں بھی بندہ جو ہے نا تھوڑی سی محنت کرے کہ یار یہ مجھ میں کمزوری, اچھا اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ بھی کرے, مگر جو اس پہ کمزوری نہیں ہے اس کو اپنی کمزوری بنانے اور اپنی کمزوری ثابت کرنے کی کوشش بھی نہ کرے. تو انشاءاللہ اس سے اپنی سیلف اسسمنٹ اس کو کہہ لیں, خود اپنا ہی خود کا ہی تجزیہ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہماری بہت ساری چیزیں
درست ہو جاتی ہیں اللہ نے چاہ تو یہ ماشاءاللہ آپ کے الحمدللہ یہ سلسلے چلتے رہے. پھر آپ کے جو بیانات کا جو سلسلہ تھا امیر علیہ سنت کے علاوہ پھر آپ کے بیانات کی کوئی بھی کیسٹ ایسی نہیں ہوگی جو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے نہیں سنی. پروگرام آپ کا چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا ہے. جو ہے میری یاد ہے ماضی کی کہ تقریباً روز کا ایک بیان، وہ پھر نیک اعمال میں بھی آ گیا تھا. لیکن مجھے یاد ہے شاید یہ اس میں آنے سے پہلے ہی میرا سلسلہ ایک تھا کہ روز کا ایک بیان امیر علیہ سنت کے بیانات یا آپ کے بیانات، بعد میں پھر دوسرے مبلغین کے بھی شروع ہوئے تھے، تو ہم وہ گھر میں ایک آدھ بیان روز چلتا تھا. تو یہ ذکر مرشد کی برکت سے پھر دیگر موضوعات پہ آپ کا خشوع خضوع والا کئی بیانات تو پھر میں نے آپ کے لکھے بھی تھے. پھر میں اس میں سے پوائنٹس لے کر پھر سب سے پہلے مجھے سعادت ملی تھی ذیلی نگران بننے کی. ہمارے حاجی فضیل انہوں نے ایک بار ملاقات فرمائی تو ذہن بنایا کہ آپ درس نظامی بھی کر رہے ہیں تو دینی کاموں میں بھی ذمہ داری اپنے علاقے میں مسجد میں، تو الحمدللہ مجھے پھر انہوں نے شفقت فرمائی. تو پھر وہاں بیانات کا سلسلہ بھی ہوتا تھا. اتوار کو علاقائی دورہ ہو رہا ہے تو پھر مغرب کے بعد بیان، تو وہ آپ کے بیانات سے پوائنٹس لینے کا سلسلہ زیادہ تر رہتا تھا. امیر علیہ سنت کی بھی کیا بات ہے، وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. اور پھر آپ کے بیانات بھی یوں خاص کر ذکر مرشد والے بیانات سے ہی پھر وہ ایک ایسا لگاؤ چل پڑا کہ روز کا ایک آدھ بیان تو آپ کا سن ہی لیتا تھا میں. اللہ کا شکر ہے آپ آج بھی ماشاءاللہ. آپ کی درس نظامی کی جو پڑھائی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دعوت اسلامی کا جو دینی کام کا جو سلسلہ تھا وہ بھی یہ الحمدللہ یہ کرم ہوا اللہ پاک کا. اس سے آپ کی پڑھائی بہتر ہی ہوئی ہوگی. اس سے بہتر ہی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے. امیر علیہ سنت خوش ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ دینی کام بندہ کر رہا ہے. اور اس سے سوچ اور کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل بھی سامنے آتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں حضرت کہ درس نظامی سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو مدنی قافلوں میں سفر کر کے سیکھا وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا لیسن ہے آپ کے تجربات بھی. اور پھر مدنی قافلوں میں جو خاص کر اہم چیزیں سیکھنے کی، سکھانے کی، پھر 12 دن کا ہے، 1 ماہ کا ہے، اس میں اور زیادہ سلیبس شیڈیول بڑھ جاتا ہے تو آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو پھر سکھانے کو بھی ملتی ہے کہ آپ پھر نارملی ہم امیر قافلہ بننے کی سعادت مل جاتی تھی تو اب سکھانا ہے تو خود بھی پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں کروانی ہوتی تھی. تو فائدہ اس سے ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر پھر درس نظامی کرنے والا کر رہا ہو تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے. تو یہ ہونا چاہیے اور یہ ذہن ہمیں ملتا تھا کلاس میں بھی کہ دینی کام نہیں چھوڑے کوئی بھی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی درس نظامی کر رہے ہیں بس اسی میں لگے رہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ دینی کام کرتے رہیں گے تو پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ بھی آپ ریئلٹیز کو فیس کرتے ہیں. پڑھائی کو تقویت دیتا ہے. بالکل تقویت دیتا ہے. اچھا، آپ جیسے حفظ ہوا، درس نظامی ہوا، آپ نے اپنی نعت شریف کے تعلق سے بھی کچھ چند باتیں بیان کی. زندگی کا آپ کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ ہے امامت. جی میں چاہوں گا کچھ امامت کے تعلق سے بھی، اور لیکن میں چونکہ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ 2-3 مرتبہ آپ سے نعتیں سنیں گے تو ایک دفعہ ہوا ہے، ایک اور دفعہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا.
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ خیر موضوع تو ذہن میں کافی آ رہے تھے آپ سے بات کرنے کے تعلق سے، لیکن اب یہ کہ سلسلے کا وقت، دینی کاموں کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس میں جو تجربات کچھ رہے ذمہ داروں کے حوالے سے، ذمہ داران کے حوالے سے، خصوصاً گراؤنڈ پر دینی کام درس نظامی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فوائد میں کہ ذمہ داران جو نیا دعوت اسلامی کے دینی کام میں آ رہا ہے اس کے ساتھ شروع میں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سمجھدار ذمہ دار ہوتا ہے وہ ان کو لے کر آنے کی، ان کو بار بار پوچھ گچھ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ بھی ایک وقت گزرا، ہمارے اس وقت ذیلی نگران تھے احمد رضا بھائی، آج موجودہ نگران کابینہ ہیں، ان کی بھی بڑی شفقتیں رہیں، یہ ایون فجر کے لیے بھی لینے کے لیے آتے تھے، اور یہ لے کر جاتے، پھر دینی ہمارا جو فجر کا معمولات ہوتے تھے، پھر اور بھی کئی اسلامی بھائی ہوتے تھے۔ تو یہ میں نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ انیشل گراؤنڈ سے تربیت کا سلسلہ ہمارے ذمہ داران کا میرے ساتھ خاص طور پہ رہا، اور کئیوں کے ساتھ۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ پھر ایک ذمہ داری دی، نیک اعمال کی ذمہ داری دی، پھر ذیلی نگران بنا دیا۔ اس کے بعد پھر درس نظامی جیسے ہی تکمیل کی طرف تھا تو امامت کی سعادت مجھے ملی۔ میں 17 سال اختتام پر تھا تو مجھے امامت کی سعادت، 17 سال کی عمر میں آپ نے امامت شروع، مطلب 17 سال اینڈ تھا اور درس نظامی کا بھی آخری سال چل رہا تھا، تو مجھے ایک 18 سال کی عمر میں آپ درس نظامی کر چکے تھے۔ میں بزنس کی طرف مائل تھا، تو میرے والد صاحب کی طرف سے کوئی فورس نہیں تھا، الحمدللہ مالی طور پر کوئی ایسا پریشانی نہیں تھی کہ گھر میں کما کے دینا ہے، تو میرے لیے فری تھا کہ میں کس طرف جاؤں۔
میں جو ہے وہ کچھ ٹریول اور اس طرف میں نے کوشش شروع کر دی تھی اور میں لگ گیا تھا. یہ عمر ہوتی ہے کہ اس میں بندہ کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مارتا ہے, نیچرل ہے مجھے لگتا ہے. تو اس طرف میں لگا تو گھر والوں نے یہ پسند کیا کہ دینی ماحول میں ہی رہنے میں زیادہ بہتر ہے. خیر بعد میں کاروباری سلسلہ بھی بن گیا الحمدللہ, آج دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. امامت کا بھی سلسلہ ہے اور وہیں پر ہے جہاں پہ شروعات کی تھی, پھر چینج نہیں ہوا لیکن وہاں پر چند اب نمازوں کا ہے, پہلے زیادہ ایک ٹائم دینے کا ہوتا تھا سلسلہ. تو 17 سال کی ایج کا اختتام تھا تو امامت کی سعادت مل گئی تھی الحمدللہ. اور پھر وہاں پر جو تجربات ہوئے ہیں امامت میں کہ خاص طور پر وہ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایریا ہے, پھر مختلف لوگ بھی وہاں پر آتے ہیں, کاروباری بھی. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی نفسیات, لوگوں کی سائیکی اور اس میں سوالات لوگ کرتے ہیں تو اپنا مطالعہ اچھا ہونا چاہیے. پھر ہمارا مسجد میں روزانہ بہار شریعت سے درس بھی ایک نماز کے بعد ہوتا ہے, 2 نمازوں کے بعد فیضان سنت کا درس ہوتا ہے. تو یوں سلسلہ بھی الحمدللہ جاری رہتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر امام ساتھ میں یہ سب درس بیان کرتا رہے, لوگوں کے مسائل یہ کبھی خود بتا دیا, نہیں آتا پوچھ کے بتا دیا, اس سے لوگ بڑے ہی مطمئن ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ یار صرف نماز نہیں پڑھا رہے آپ بلکہ ان کے دینی معاملات میں بھی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. انشاءاللہ باتیں اور بھی بہت کچھ تم سے کرتے. تو خیر اس ایک مصرے کو لے لیا تھا میں نے, لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ سے آپ کی دیگر باتوں کا بھی شیئر کریں گے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ماضی کی یادیں, ماضی کی یادیں, یادیں